السلام علیکم، میرا نام ہے امیہ ابیہ اور میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بنوں گی۔ السلام علیکم، میرا نام ہے سید مہدی حسن عابدی اور میں بڑے ہو کے کرکٹر بنوں گا۔ السلام علیکم، میرا نام علینا ہے، میں بڑے ہو کے ٹیچر بنوں گی۔ السلام علیکم، میرا نام علیزہ ہے اور میں بڑے ہو کے سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بطول زہرا قائم ٹی وی کینیڈا سے آپ کے لیے خصوصی پروگرام اباؤٹ فیوچر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ ینگ جنریشن جو ہماری نوجوان نسل ہے اس کو ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنا پروگرام شروع کرتی ہوں، تعارف کراتی ہوں اپنی مہمان شخصیت کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسٹر جواد شاہ جی۔ آپ سماجی خدمت کے حوالے سے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ السہلہ کاروان جو ٹورزم اور زیارات کو لے کے جاتا ہے اس کے سی ای او ہیں، اور ساتھ میں ایک اسکول بھی آپ چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بطول کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں یہ بتائیے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ کینیڈا میں دیکھنے والے تمام میرے ناظرین کو میرا سلام ہو۔ جی جواد شاہ جی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے اباؤٹ فیوچر کے بارے میں کہ آپ کے خیال میں معاشرے میں نوجوان کا کردار کس اہمیت کا حامل ہے؟ دیکھیے، معاشرہ کسی دور کا بھی ہو، نوجوان اس میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ چاہے معاشرہ پچھلے زمانے کا ہو، گزرے ہوئے زمانے کا ہو، دور حاضر کا ہو یا مستقبل کا ہو، اس میں جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں وہ نوجوان رکھتے ہیں۔ ہاں، یہ سوال آپ اس طرح بھی مجھ سے کر سکتی ہیں کہ کیا پاکستان میں نوجوان نسل جو ہے اس کا کردار کیا ہے اور ویسٹ میں کیا ہے؟ یہ مختلف سوال ہے۔ ویسٹ میں رہنے والے تمام نوجوان جو ہیں، میں دیکھتا ہوں ان کو جب میں جاتا ہوں وہاں پر، تو وہ زیادہ اویئر ہے، زیادہ ڈائریکٹڈ ہے اپنی سمت کی طرف، کمپیریٹیولی پسماندہ ملکوں میں جو یوتھ جو جوان تربیت پا رہے ہیں ان کے مقابلے میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ کس ڈائریکشن میں ہیلتھ ہو، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو اور بہت ساری چیزیں۔ حالانکہ دنیا گلوبل ولیج ہے، پچھلے کوئی 15 سالوں سے وہ جو ایک فاصلے تھے درمیانی مغرب اور مشرق کے، وہ ختم ہو چکے ہیں اور ایک ہی شکل اختیار کر، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ مشرق میں اب بھی نوجوان تھوڑا سا ایک تذبذب کا شکار ہے کہ ان کی ڈائریکشن سمت کس طرف ہونی چاہیے۔ یہ مجھے نظر آتا ہے بنسبت مغرب کے، اگر ہم کمپیریزن میں لے کے جائیں۔ لیکن کردار انتہائی اہم ہے، میں بار بار کہوں گا، چاہے آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، چاہے آپ کی سیاسی لیڈرشپ ہو، چاہے آپ کا ہیلتھ ہو، آپ کو نوجوان نسل ہی آگے بڑھاتی ہے، یہ میرا ماننا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے کہ زمانہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور مقابلہ بہت سخت ہے، تو اب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں ہماری یوتھ کہاں کھڑی ہوئی ہے؟ دیکھیے، زمانہ تو واقعتاً جیسا کہ ہمارے اقوال میں اور امیر المومنین اس بات کا بارہا اپنے خطبات میں ذکر کر چکے ہیں کہ آخری دور کے اندر زمانہ تیزی سے تبدیل ہوگا، یعنی کہ سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں، ہفتے دنوں میں اور دن گھنٹوں میں بدل جائیں گے۔ اچھا، ہو ایسا ہی رہا ہے، آپ ایک بیماری کا شکار ہوئے، اس بیماری کو آئے ہوئے سال 1.5 سال ہو گیا، لیکن لگ رہا ہے کل ہی کی بات ہے۔ تو یقیناً اس تبدیلی میں نوجوان، میں پھر کہوں گا، ایک پریشانی کا شکار ہیں، کیونکہ ابھی ہم پرانی انفارمیشن ہی کو اپڈیٹ نہیں کر پاتے کہ اب نئی دنیا کی طرف دنیا جو ہے وہ رواں دواں ہو جاتی ہے۔ اسپیشلی بار بار میں ریپیٹ اس لیے اس بات کو کر رہا ہوں کہ جو مشرقی نوجوان ہے وہ چونکہ انفارمیٹو اس ای میل اور نیٹ کے ذریعے ہی چل رہا ہے، لیکن آتھینٹسٹی کی جہاں تک ہم بات کریں تو وہ تھوڑا سا اس میں لیک ہے۔ اس کی ذمہ داری ان تجربہ کار لوگوں پر ہے جو اس قوم اور ملت کے ساتھ آگے لیڈ کر رہے ہیں کہ وہ اس نوجوان نسل کو ایک صحیح سمت کا تعین کرتے رہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ہماری یوتھ کے لیے کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے، آپ کیا ویژن رکھتے ہیں؟ دیکھیے، گائیڈ لائن یہ ہے کہ یوتھ کو گائیڈ لائن تو ڈیفینیٹلی دینی ہوتی ہے،
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کو تجربہ کار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ کام کر کے تجربہ حاصل کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر یوتھ ریڑھ کی ہڈی ہے تو جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ اس میں نہیں آ سکتے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یوتھ نے اپنے آپ کو ضم کرنا ہے کن لوگوں کے ساتھ, ان تمام تجربہ کار لوگوں کے ساتھ. تجربہ کار لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی انفارمیشن, اپنی ہیلتھ, اپنی چیزوں کو ٹرانسفر کرے آنے والی جنریشن کو, جیسا کہ ہمارے ائمہ طاہرین کرتے رہے. امام جعفر صادق جب اپنا مدرسہ مدینے میں چلا رہے ہیں تو حدیث بڑی مشہور ہے ان کی کہ علم حاصل کرو کہاں سے, گہوارے سے لحد تک. جب تک انسان علم حاصل کرتا ہے وہ ایک ٹرانسفارمیشن ورلڈ کے ساتھ چلتا ہے. اللہ اگر یہ زمانے نہ ہوتے تو اللہ قرآن میں گزرتے ہوئے زمانوں کی قسمیں نہ کھاتا. ٹھیک ہے نا, اگر ہمیں وہ پرانے زمانے میں جانا ہے تو ہمیں غاروں میں رہنا ہے, ہمیں پتے باندھنے, ایسا نہیں ہے. جب ٹرانسفارمیشن یعنی ورلڈ آگے بڑھ رہا ہے, دنیا آگے, یہ قرآن آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا ہے. نوجوان اس کے اندر میں بار بار کہوں گا کہ تعداد کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہوتے ہیں, اور تجربہ کار لوگوں کو ان کی گائیڈ لائن پراپرلی کرنی ہے. ہمارے ہاں مصیبت اس وقت سب سے بڑی آئی ہوئی ہے کہ جو تجربہ رکھتا ہے وہ اپنے تجربے کو منتقل کرنے کو تیار نہیں ہے. اچھا, نوجوان نسل کی بھی ایک پریشانی ہے جو کہ بالکل موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ وہ اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ جس آدمی کا 50 سال کا ایکسپیرینس ہے وہ اسے 50 سال لگا کے ملا ہے, لیکن نوجوان نسل اس کو شاید 5 سال میں لینا چاہتا ہے یا اس کی اتنی قدر نہیں کر رہا تجربہ کار آدمی کی. ہمارے یہاں جہاں ہم تجربہ کار لوگوں پر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ اپنا علم منتقل نہیں کر رہے, تو وہاں ہم نوجوان نسل کو بھی گائیڈ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے بھی اپنے آپ کو اس طرح ہی جھکانا ہے جیسے ایک چھوٹے درخت کو بڑے درخت کے آگے, تبھی وہ پھل کھولے گا. لیکن ہمارے یہاں بالخصوص میں کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں جو مشرقی معاشرہ ہے اس میں یہ مسائل زیادہ, مغرب میں یہ مسائل نسبتاً ہیں لیکن نسبتاً کم ہے. وہاں پر معلومات, تعلیم, اس کو ٹرانسفر کرنے میں بلا تاخیر تجربہ کار لوگ دے رہے جاتے ہیں. اچھا, ذرا مجھے یہ بتائیے گا, آپ بہت صحیح ٹریک پر بات کر رہے ہیں اس وقت. اسی کے ساتھ یہ سوال میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں جو آج کل کی یوتھ جذباتی ہے, بہت زیادہ جذباتی ہے, ان اے نیگیٹو سینس جذباتی ہے, تو اس کو کیسے ہینڈل کریں, کیا کریں؟ ہاں, اس میں بطول میں بالکل یہ کہوں گا, اس میں جو چیز مجھے دیکھی گئی ہے, مجھے جو سمجھ آئی ہے, وہ اس میں سب برابر ہے. قرآن میں رہنے والے تمام یوتھ, وہ چاہے امریکہ میں رہتا ہو, چاہے وہ جاپان میں رہتا ہو, چاہے وہ ہندوستان پاکستان میں رہتا ہو, چائنا کے لوگ ہیں, میں نے یوتھ کو نسبتاً اب بہت زیادہ جذباتی دیکھ رہا ہوں. اپنے ریئیکشنز کو بہت زیادہ جلدی دینے لگے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ جگہ صحیح ہے لیکن بہت ساری جگہ غلط ہے. دیکھیے, تدبر, سوچ سمجھ, یہ شاید عمر کے حصے میں جانے کے بعد ہی آتی ہے, لیکن یوتھ جو ہے وہ اچھا ہمیشہ سے جذباتی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ یوتھ جذباتی ہوئی ہے. ہم اگر 70s کا دور بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی کامریڈ اور کمیونسٹ پارٹی اور لوگ مختلف طرح کے لوگ اٹھ رہے تھے. لیکن جواد صاحب, پہلے جو لوگ جذباتی ہوتے تھے اس کو پازیٹیو شکل اختیار دیتے تھے, چاہے وہ پالیٹکس میں آئے, چاہے وہ مذہبی کسی اس میں آئے, تو وہ پازیٹیوٹی کے اندر آتا تھا ان کا جذباتی ہونا. میں آپ سے کہوں گا کہ ہمارے یہاں جذباتیت کی 2 شاخیں نکال دی گئیں. جذباتی آدمی کہیں نہ کہیں, جو جذباتی نوجوان ہے وہ کہیں نہ کہیں اس بات کو سمجھنے لگا ہے کہ شاید میرے اس عمل سے ایک تو میں پاپولر ہو جاؤں گا, ایک میری بات کو سنا جائے گا, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. دیکھیے, آپ اگر علمی بات کریں گے تو شاید آج سمجھنا ہے, کل سمجھ آ جائے گی, لیکن اگر آپ جہالت کی بات کریں گے تو آپ مذاق بن جائیں گے. ٹھیک ہے, تو جیسا کہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتی رہتی ہیں کہ بے تحاشا اس وقت اس پلیٹ فارم کا اتنا خوبصورت استعمال ہو سکتا ہے اس یوتھ کے لیے, اور بہت سارے لوگ کر بھی رہے ہیں, لیکن تعداد موسٹلی ان لوگوں کی ہے جو کہ ایک خالصتاً عامیانہ اور غیر فطری, غیر عقلی مواد جو ہے وہ بیچتے ہیں اور دنیا کو خریدی. اس میں یوتھ بہت بڑی تعداد ہے جو ان سے انسپائر ہے. تو میں یہ دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی تکلیف ہے کہ کم سے کم یوتھ اتنا عقل رکھتی ہے کہ اس کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. اور جذباتیت اسی وجہ سے آ رہی ہے, ہجیان انگیزی اسی لیے آ رہی ہے کہ ہر آدمی میٹرسٹک ہوا ہے, پیسہ اس کے لیے, سرمایہ داری اس کے لیے, تو وہ اس کی دوڑ میں ہر قسم کا کام کرنے کو تیار ہے, وہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو, اس کانسیکوینسز کو دیکھے یا سمجھے بغیر.
اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ جیسے کہ آپ پورے کاروان انڈسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، قافلے لے کے جا رہے ہیں آپ اور کافی عرصے سے، اور آپ ایک پارٹ ہے ہماری ٹریول گروپ کا، ایک پارٹ کاروان ہے. بالکل بالکل بالکل. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ جیسے کہ اسکول میں بھی آپ کے سامنے ماشاءاللہ بچے ہیں سب ہیں، تو یوتھ کے کیا مسائل ہیں اور اس کا کیا وے آؤٹ؟ دیکھیے میں نے جب یہ کام شروع کیا، پہلے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ کاروان انڈسٹری کا یعنی ٹریول گروپ بنایا میں نے، اس کا ایک پورشن کاروان تھا. یہ جب کاروان کا میں نے کام شروع کیا تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ شاید اس کام میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے. یہ میں افسوس کے ساتھ بتا رہا ہوں، لیکن میں نے یہاں لوگوں کو دیکھا کہ یہاں پر چھل کپٹ جھوٹ اس معاملے میں بھی چلتا ہے، چاہے عمرہ ہو، زیارات ہو، ہر طرح سے. پہلے تو میں ریکویسٹ اس پلیٹ فارم سے یہ کروں گا کیونکہ لارجر پلیٹ فارم ہے، لوگ اگر دیکھ رہے ہیں تو خدا را اپنے پروڈکٹ کو یقیناً مارکیٹ کیجیے، لیکن سچ کے ساتھ مارکیٹ کیجیے. ٹھیک ہے. مسائل اس کے یہاں پر جو اس نوعیت کے رہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور دنیا گھومنے کے پیکیجز بنواتے ہیں، لیکن اس میں وہ مجھ سے کسی کیا کہیں گے ڈسکاؤنٹ اور رعایت کی بات نہیں کرتے. لیکن جب بھی ہم بات کرتے ہیں عمرہ، حج اور زیارات کی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کافی سارے ہمارے کاروان انڈسٹری کے لوگ جو ہے وہ نامنل پیکیجز بناتے ہیں، لیکن ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جی اس پہ یہ بہت پیسے کما رہے ہیں اور اس کو کم کرایا جائے. تو اس طرح کے مسائل بڑے دیکھنے کو ملتے ہیں. پھر گراؤنڈ ریالٹیز وہاں کچھ اور ہوتی ہیں، آپ دوسرے ملک میں جا رہے ہوتے ہیں، اس کا رہن سہن کھانا پینا مختلف ہوتا ہے. تو اب تو خیر ہم آنگ ہو گئے ہیں پاکستانی، چونکہ ٹریول کر رہے ہیں عراق، ایران، سعودی عرب، تو اس انداز میں. لیکن یہ مسائل ہمیں گراؤنڈ پہ بڑے دیکھنے ملتے ہیں. اب آپ کا دوسرا پورشن تھا میرے اسکول کے بارے میں. اسکول کراچی کے اندر ہے، دی گلوبل اکیڈمی، اور اسکول کو بنانے کا مقصد قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں کوئی اس سے ملٹی ملینر بن جاؤں اور میں پیسے کماؤں. میرا اپنا ذاتی ایک ویژن تھا، اور وہ یہ تھا کہ جو ہمارے ایک سٹینڈرڈ ایجوکیشن کر دی گئی کہ او لیولز والا بچہ جو ہے وہ انگریزی بول سکتا ہے، اور جو بچہ میٹرک سسٹم میں پڑھ رہا ہے وہ انگریزی نہیں بول سکتا ہے. تو میں نے اس کو بریک کرنے کی ایک کوشش کی ہے، اور بہت ہی نامنل فیس کے ساتھ. بہت ہی آپ نے وزٹ کیا ہوا ہے، اور میں کبھی موقع لگا تو میں قائم ٹی وی کو یہ پیج بھی دوں گا، وہ اسکول کی وہ دیکھیں. خوبصورت اسکول بنایا، اکوپڈ اسکول بنایا ہے، اور بہت نامنل پیسے رکھے ہیں، جس میں ریڑھی والے کا بچہ اور رکشہ چلانے والے کے بچے اور سبزی بیچنے والوں کے بچے آ رہے ہیں. اور میری خواہش ہے کہ یہ جو نسل در نسل انہوں نے غلام بنا لیا ہے اس معاشرے نے، کہ رکشے والے کا بچہ رکشہ ہی چلائے گا، سبزی والے بیچنے کا بچہ سبزی ہی بیچے گا، اس کو کہیں نہ کہیں بریک کر جاؤ. ٹھیک ہے. تو کوشش میری ہے کہ ان کی تعلیم پر خصوصی توجہ ہو، ان کی لینگویجز ان کو آنی چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں چونکہ ہم تیسرے درجے کی قوم قرار دیے گئے ہیں دنیا میں، یعنی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں ہم، تو ہمارے ہاں معیار جو ہے وہ انگریزی زبان ہے. جو انگریزی بول رہا ہے وہ پڑھا لکھا ہے، جو انگریزی نہیں بول پاتا اسے ہم کم پڑھا لکھا تصور کرتے ہیں. تو اس انداز میں ہی تربیت کرنے کی کوشش میری. میں ہیٹس آف مائی ٹیچرز کہ میں بڑا شکر گزار ہوں ان کا کہ وہ بڑی محنت کرتے ہیں اس میں، کیونکہ بچے اس نوعیت کے جو بچے ہیں وہ پڑھائی سے بہت دور ہیں، وہ پڑھنا نہیں چاہتے. آپ یہ مسائل لے کر کہ بچے پڑھائی سے بھاگتے ہیں، یہ ہاں نہیں، یہ اس کیٹیگری کے، یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ریڈی والے کا بچہ، ایک رکشے والے کا بچہ، ایک سبزی والے، 10 میں ایک بچہ ہوگا جس کو شوق ہوگا. باقی بچے کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ یار ہماری جان چھوٹے، یا تو ہم گھر پہ ہی پڑے رہیں، کیونکہ ماں باپ نے ان کو کئی برس کی عادت ڈالی ہوئی ہے. صبح اٹھو، وہ گلی میں پھرو جب تک باپ باہر سے واپس آئے گا، پھر بیٹھو، وہ 2-4 گالیاں دے گا، اس کے بعد کھانا کھا لیا، سو گئے، اٹھ گئے. پڑھائی ان کے لیے ایک نیا ایک چیز ہے جس کو وہ سمجھ نہیں پا رہے، لیکن ان کو شعور لانا پڑ رہا ہے. اسپیشلی 4th اسٹینڈرڈ 5th اسٹینڈرڈ 5ویں 6ٹھی کلاس کے بچے جو ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھانا کہ پڑھائی تمہارے لیے بہت امپورٹنٹ. چھوٹے بچے ہیں، بچے تو آپ کو پتا ہے نا پھر وہ کہاں، تو اس میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. میں آپ کو بتایا نا کہ اچھا مڈل کلاس اینڈ اپر مڈل کلاس کے اندر پڑھائی کا شوق ویسے ہی یوتھ میں بھی ہے، بچوں میں بھی ہے، اور پلس اتنی اٹریکشن انسٹیٹیوشنس میں ہوتی ہے کہ بچہ چھوٹا سا بھی ہے تو وہ اسکول جانے کی ضد کرتا ہے کہ میں اسکول جاؤں گی. اس کو گھر سے زیادہ آرام جو ہے وہ اسکول میں مل رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں چونکہ تعلیم پر توجہ ہے اور اسے پڑھنا ہے اور آ کے اسے سبق سنانا ہے، تو وہ اس انداز میں پھر وہ پریشان بھی ہوتا ہے، وہ بھاگتا بھی ہے، ماں باپ پکڑ کے دوبارہ بھی لاتے ہیں. تو یہ مسائل ہم روزانہ کی بنیاد پر حل کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ اسلام کی یعنی جب شروع دور کا اسلام ہے
تو اس وقت جو ہے وہ ہر ایجاد ہمارے مسلم سائنٹسٹ نے کی ہے, اور آج ہم اتنا پیچھے ہو گئے, یعنی ہر ایجاد ہمارے پاس سے چلی ہے, ہر علم ہمارے پاس سے چلا ہے بینگ اے مسلم. تو آج کیا وجہ ہے کہ ہم ہی سب کے پیچھے کھڑے؟ بنیادی وجہ صرف ایک ہے, اور وہ یہ کہ تعلیم سے دوری. ہم نے پچھلے 500 سالوں میں کوئی کام نہیں کیا. ہم کتاب پڑھنے کے شوقین نہیں رہے, ہم کسی کے تجربے لکھے ہوئے کو پڑھنے کے شوقین نہیں رہے, ہم سفر نامے پڑھنے کے شوقین نہیں رہے. ہم آپ اس ملک میں رہتے ہوئے, پاکستان مملکت خداداد پاکستان کے اندر اس وقت ڈیلی بیسس پر نیوز پیپر سرکولیشن نیچے جا رہی ہے. جس ملک میں نیوز پیپر بنیاد بنایا جاتا تھا اس کی اکانومی کی, آج تمام نیوز ایجنسیاں جو ہیں وہ یا تو اپنے چینل چلا رہی ہیں یا سوشل میڈیا پہ کام کر رہی ہیں. جو ان کا پرنٹ میڈیا ہے, یعنی ایک سرکولیشن جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے. لوگ پڑھنے کے عادی نہیں رہے. اچھا ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ نئے دور کا ہے, ہم کتاب لے کے نہیں پڑھ سکتے ہیں, ہم اخبار لے کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. لوگ انٹرنیٹ پہ بھی اس انداز میں ریسرچ ورک پڑھ رہے ہیں. لوگ ایسا نہیں میں سب کو الزام لگا دوں کہ پاکستان میں کوئی ایسا کام نہیں کر رہا, لوگ بہت کوشش کر رہے ہیں, لیکن میجورٹی اس میں جو ہے نا, میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ وہ اپنا ویسٹ آف ٹائم, اس ٹیکنالوجی کو جتنی خوبصورتی سے استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی مثال آپ نہیں. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان کی زندگی جو ہے نا وہ ایک جگلرز کے مانند ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے دیکھا ہوگا جگلر جو گیندیں اچھالتا ہے اور وہ 5 گیندیں اچھالتا ہے. ہماری زندگی بھی ان 5 گیندوں پر ہی چل رہی ہے. ان 5 میں سے 3 جو ہیں وہ ربڑ کی گیندیں ہیں اور 2 جو ہیں وہ شیشے کی گیندیں ہیں. ربڑ کی گیند کیا ہے؟ وہ آپ کا بزنس ہے, آپ کے دوسرے آپ کے دوست ہے, تیسری آپ کے دولت پراپرٹی جو آپ کہہ رہے ہیں. یہ تینوں چیزیں نیچے جائیں گی, باؤنس بیک کر کے اور اوپر اٹھ سکتی ہیں. لیکن وہ جو 2 شیشے کی گیندیں ہیں وہ آپ کی اپنی فیملی, آپ کے بھائی بہن, آپ کے ماں باپ, آپ کے بیوی بچے, اور دوسری گیند آپ کی ہیلتھ ہے. یہ دونوں میں سے کوئی ایک نیچے گئی تو ٹوٹ جائے گی, وہ واپس نہیں آئے گی. ہمارا فوکس ہی جگلنگ کرتے ہوئے وہ ان 3 ربر کی گیندوں پر ہے, جس کی وجہ سے ہم فوکس ہٹ گیا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ ہر آدمی تعلیم یافتہ بن رہا ہے لیکن علم نہیں ہے, علم حاصل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, دیکھیے پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود لوگ جو ہیں وہ عالم نہیں لگ رہا, بڑے بڑے ذاکرین بیٹھ کر عالم نہیں لگ رہے. اسی طرح تعلیم کو علمیت کے ساتھ منسلک کرنا ہے, اور وہ تبھی ہوگا جب آپ اپنے روٹس پہ واپس آئیں گے. میں نے آپ سے کیا کہا کہ جب تک ہم یہ سوچ حاصل کریں گے, تعلیم حاصل کریں گے کس سے ہم منی میکنگ کریں, ہم پیسہ بنائیں, تو معاملات ایسے ہی چلیں گے جیسے چل رہا ہے. لیکن جہاں ہم نے سوچا کہ یہ ایک فرض ہے, ایک فریضہ ہے, ائمہ طاہرین سے آیا ہوا ایک فریضہ ہے, ہمارے رسول خدا سے آیا ہوا ایک ہم پر وہ ہے, انا منیز العلم وعلی بابھا, یعنی میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو جناب والا کیوں, ہاں کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے, رسول کا اختیار تھا, میں دولت کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. علم کیوں کہا؟ علم کا خالصتاً تعلق شعور سے ہے. انسان علم حاصل کرے گا تو شعور میں آئے گا, شعور میں آئے گا تو حق اور باطل کی پہچان آسان ہو جائے گی. لیکن ہمارے یہاں چونکہ علم علیحدہ کر کے تعلیم پر توجہ ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ آپ اسکول میں کوشش کر رہے ہیں بچوں کو علم حاصل کروانے کا شوق بھی پیدا کر رہے ہیں, آپ کو بہت سارے لوگ سن رہے ہیں, نوجوان نسل جو ہے وہ ایسا کیا کرے کہ ان کو اپنا راستے کا تعین ہو؟ دیکھیے نوجوان نسل کو جو چیز ہنگامی بنیادوں پر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے اپنے آپ کو ڈسپلن میں ڈالنا, منظم کرنا. ٹھیک ہے, دین حقہ ہو یا کوئی بھی مذہب ہو, اس کے اندر ایک ڈسپلن ہے. ٹھیک ہے, اگر ڈسپلن نہ ہو تو فجر کی نماز 10 بجے صبح تک بھی پڑھی جا سکتی ہے, لیکن ایک ٹائم ہے نا, اپروپریٹ ٹائم ہے, طریقہ کار ہے, کھڑے ہو کے پڑھنی کیسے کرنا ہے, رکوع کیسے کرنا ہے, سجود کیسے کرنا ہے. اسی طرح لائف اللہ نے ایک ڈسپلن کے تحت دی ہے. اگر ہم اس ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے, یوتھ ہماری بہت اچھی ہونے کے باوجود, اتنی محنت کرنے کے باوجود جو حاصل ہے وہ صفر ہے. وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ڈسپلن نہیں کیا گیا. تو میں یوتھ سے یہی کہوں گا, پہلے کسی کو نہیں سدھارے, پہلے اپنے نفس کو سدھاریں, اپنے آپ کو سدھاریں, اپنے آپ کو ایک ٹریک پہ ڈالیں, ڈسپلن میں ڈالیں, چیزیں آٹومیٹکلی آپ کی طرف کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. پلس پازیٹیو وائبس, یعنی ایک ایسی شو آپ نے اندر سے نکالیے جو کہ مثبت ہو. اگر ہم جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ نیگیٹو تو پھر وہ آدمی باہر نیگیٹیوٹی لے کے نکلے گا. لیکن میں ہر روز اس امید کے ساتھ نکلتا ہوں کہ نہیں آج کچھ اچھے لوگ بھی ملیں گے, آج کچھ اور ایسا ہوا ہے
اس ملک میں غربت، افلاس، پریشانی، تکلیفوں کے باوجود خوبصورت ترین لوگ ہیں، بات سننے والے لوگ ہیں، ساتھ دینے والے لوگ ہیں، اس غربت میں ساتھ دیتے ہیں آپ کا. تو میں یہ کہوں گا جب اتنی اچھی فارم ہو، اتنے اچھے لوگ ہوں، تو صرف ڈائریکشن کی ضرورت ہے، ڈسپلن کی ضرورت ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ریزلٹس آپ کو ملیں گے. بہت خوبصورت گفتگو کی. آخر میں بس میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو نوجوان نسل سن رہی ہے ساری، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ان کو؟ میسج میں دینا چاہوں گا کہ دیکھیے میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بچیوں کے ڈسپلن، منظم طریقے سے چلو، تجربے کار لوگوں سے استفادہ جتنا کر سکتے ہو. جان ایلیا ایک ہی تھا، کوئی دوسرا جان ایلیا نہ بنے، نہ بننے کی کوشش کرے، لیکن ان کے گزرے ہوئے تجربے کو سیکھے. علامہ اقبال ایک ہی تھے، وہ گزر گئے نا، دوسرا علامہ اقبال بننے کی کوشش نہ کرے، لیکن ان کا تجربے کو لے تو کوئی نئی چیز بنے گا. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہو گئی ہے، یوتھ کو ہم کاپی میکر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک نیا شاعر ویسے ہی بن جائے، ایک نیا میوزیشین ویسے ہی بن جائے، ایک نیا ذاکر ویسے ہی بن جائے. نہیں، اگر ایک بڑا ذاکر، اگر علامہ طالب جوہری صاحب اتنے بلند پائے شخصیت، تو دوسرا علامہ طالب جوہری بننے کی کوشش نہیں کریں. آپ اپنا راستہ ان کے تجربے سے معین کریں. بالکل، بہت خوبصورت بات. تو میں یہی کہوں گا یوتھ سے کہ بہتر، اور اس میں پھر مزہ بھی رہتا ہے، انسان جستجو اپنے آپ میں کرتا ہے اور اپنی شخصیت کو نکھارتا ہے. میرا ماننا یہ ہے. بہت خوبصورت بات کی، بہت خوبصورت بات کی. اسی کے ساتھ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں جواد شاہ جی کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں نکال کے دیا، ٹائم دیا. میں بہت شکر گزار ہوں بطول آپ کا، قائم ٹی وی کا، اور کینیڈا میں رہنے والے ہمارے تمام ناظرین کا. صحت و سلامتی کے ساتھ رہیے. سردی بہت زیادہ ہے وہاں پہ، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنی صحت بالخصوص جو سب سے نوبل ہے یہاں پہ. بالکل بالکل. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ناظرین پروگرام سے اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ، نیکسٹ اسی ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.